باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی۔ اس سے قبل نعتیات 2 اشعار پیش ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہر سمت اندھیرا تھا، ہر سمت خزاں چھائی، ہر سمت اندھیرا تھا، ہر سمت خزاں چھائی، سرکار کے آنے سے دنیا میں بہار آئی، سرکار کے آنے سے سرکار کے آنے سے دنیا میں بہار آئی، آقا نے لٹائے ہیں پھول ان پہ دعاؤں کے، پھول ان پہ دعاؤں کے، کانٹے جو بچھاتے تھے سرکار کی راہوں میں، سرکار کی راہوں میں، کانٹے جو بچھاتے تھے کانٹے جو بچھاتے تھے سرکار کی راہوں میں، ہر سمت اندھیرا تھا، ہر سمت خزاں چھائی، سرکار کے آنے سے دنیا میں بہار آئی، کمزور نگاہوں سے پہنچا تھا مدینہ میں، پہنچا تھا مدینہ میں، اللہ کی قدرت سے بڑھنے لگی بینائی، ہر سمت اندھیرا تھا، ہر سمت خزاں چھائی، سرکار کے آنے سے دنیا میں بہار آئی۔ اب حالات زندگی پیش خدمت ہے۔ حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن صبح مطابق 20 اپریل 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہوئے، یعنی دنیا میں تشریف لائے، جس سے دنیا میں بہار آ گئی اور سارا عالم نور ہدایت سے جگمگانے لگا۔ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے قبل ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے، اسی لیے آپ کو در یتیم کہا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام بی بی آمنہ تھا، خاندان قریش کی بڑی ممتاز بیوی تھیں، وہ بڑی نیک صفت تھیں، بہت جلد بیوہ ہو گئیں۔ دادا عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ عرب کے طور طریقے کے مطابق آپ کی پرورش کے لیے دائی حلیمہ کے سپرد کیا گیا۔ دائی حلیمہ بہت خوش قسمت تھیں کیونکہ سرکار کی پرورش کا اعزاز انہیں ملا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو دائی حلیمہ سرکار کو ان کی والدہ کے پاس بی بی آمنہ کے پاس پہنچا دیں۔ بی بی آمنہ آپ کو مدینہ لے گئیں۔ مدینہ اور مکے کے درمیان ایک مقام ابوا ہے جہاں آپ کے والد کی خبر مبارک ہے، وہاں آپ کو لے گئیں۔ غم کا دباؤ اس طرح پڑا کہ بی بی آمنہ کا وہاں انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ کی تدفین وہیں پر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ساری ذمہ داری دادا محترم عبدالمطلب کے ذمے ہو گئی۔ بعمر 8 سال دادا بھی اس جہاں سے چل بسے، یعنی اللہ کو پیارے ہو گئے۔
ابو طالب جو آپ کے چچا تھے آپ کی پرورش کی ذمہ داری قبول کیے، ان کے ہی سپرد کیا گیا جو انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ سرکار سے انہیں بے حد محبت تھی، اپنے اولاد سے بڑھ کر انہیں پیار کرتے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ہر وقت ان کے ساتھ رکھتے۔ جب تک آپ طعام شروع نہ کرتے کوئی نہیں کھاتے۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت رکھا تھا۔ ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی آپ کو اولاد بہت زیادہ تھی۔ پیارے نبی آپ امین اور صادق کہلانے لگے، اگرچہ کافر آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، لیکن آپ کی ایمانداری صداقت کے قائل تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، آپ جب چلتے تو بادل سایہ کرتا۔ یہ تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے پیام بھیجا اور پیارے نبی نے قبول کیا اور شادی ہو گئی۔ اللہ پاک کا ارشاد عالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند سطح پر فائز ہیں۔ کلام پاک سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آیا ہے، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، جس کا مطلب یہ ہے آپ اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں، جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ حضور اپنے کو اذیت پہنچانے والے کو بھی معاف فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی اشاعت میں آپ کے حسن اخلاق کی گہری چھاپ ملتی ہے۔ آپ کے اخلاق چلتا پھرتا قرآن ہیں، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین ہیں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ کا انداز گفتگو بہت خوبصورت تھا۔ آپ بہت اوصاف جمیلہ کے حامل تھے۔ آپ نے کفر کے باطل کو ہٹا کر ایمان کی روشنی عطا کی، جس کے لیے آپ کو بے حد تکالیف برداشت کرنی پڑیں، لیکن آپ نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ خصوصاً عورتوں کو اتنا مقام ملا، اتنی عزت ملی۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، بہن ہے تو محبت، بیوی ہے تو زینت، ماں ہو تو خدمت جنت۔ دور جاہلیت تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، لڑکی ہو تو بے عزتی محسوس کرتے وغیرہ۔ طائف کے واقعے سے تو ہر کوئی واقف ہے۔ نوجوان لڑکے آپ کو مار کر لہو لہان کر دیے، جس سے آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال نے کہا اگر آپ حکم دیں تو سارے طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، لیکن آپ کے اخلاق اور رحم دلی کے قربان جائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل تو کم از کم ایمان لائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا مطلب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے عالموں کے لیے۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت نمبر 107 سورہ انبیاء میں ہے۔ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ جس کو زبان روکنا آ گیا، فرشتے بھی اس کی پرواز نہیں پکڑ سکتے۔ مومن اپنے اچھے اخلاق سے عبادت گزار، تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ دل کو صاف رکھنا، کینے، بغض، نفرت، حسد سے اپنے آپ کو بچانا ایمان کے سب سے اونچے درجے ہیں۔ ایمان کے درجے 3 ہیں، جو توڑے اسے جوڑنا، جو محروم کرے اسے عطا کرنا، جو زیادتی کرے اسے معاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں زیادہ عزیز و محبوب ترین وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں یعنی زیادہ خوش اخلاق ہوں۔ عبداللہ بن ابی جو سرکار کا سخت مخالف اور دشمن تھا، اس نے عائشہ صدیقہ طاہرہ پر بھی الزام لگایا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کفن میسر نہیں تھا، پیارے نبی نے اپنا کرتا کفن کے لیے عطا فرمایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سب سے صلہ رحمی کرنے والے، مقروضوں کا بار اٹھانے والے، غریبوں کی اعانت، مہمانوں کی خاطر، مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرنے والے تھے۔ آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے کسوں کا ہر وقت خیال رکھتے۔ ایک بڑھیا جو اپنا سارا سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اتفاقاً پیارے نبی کا گزر وہاں سے ہوا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا یہ گٹھا سر پر اٹھا دو۔ آپ نے فرمایا میں اٹھاؤں گا آپ کی منزل تک۔ آپ نے فرمایا یہ نقل وطن کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا نے بتایا سنا ہے ایک جادوگر یہاں آیا ہے، وہ سب کے دھرم چھین لیتا ہے، اپنے دین پر چلنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ میں اپنے بتوں کی وفادار ہوں، عرصے دراز سے پوجا کرتی ہوں، کہیں اس سے ملاقات نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں جا رہی ہوں۔
بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دو۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو تم جب سے تذکرہ کر رہی تھیں۔ بڑھیا کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگی سچ بتاؤ، پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ اس طرح کے کئی واقعے ہیں۔ چھری سے، تیر سے، تلوار سے یہ مذہب نہیں پھیلا، بلکہ محبت سے، اتفاق سے، خوش دلی سے پھیلا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی عظیم ترین شخصیت قرار دیا۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر ہر ایک آپ پر فریفتہ ہوتا۔ میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی عمل نہ ہوگا۔ خلق کے لغوی معنی ہیں اچھا برتاؤ، بہترین رویہ، اچھی عادت۔ حضور کی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل ہے۔ حسن اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ اپنے بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ حضور کی زندگی حیات انسانی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی آپ کے اخلاق حمیدہ کی گواہی دی ہے۔